کرتے ہیں ہم تو اس قبر رسول پہ جاتے ہیں جہاں معصوم لیٹا ہوا ہے، جہاں نور لیٹا ہوا ہے. تم یہاں سلامی بھی دو، اس کے تابوت سے گرنے والے پھولوں کی پتیوں کو بوسہ بھی دو تو جائز ہے، تو جائز ہے. ہم قبر رسول پہ سلام کریں تو ناجائز؟ ہم قبر رسول پہ سلامی دیں جو مرکز نور ہے، جو درود کے لائق، جو سلام کے لائق؟ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں. درود کے لائق، جس کے لیے درود، ہاں درود جس کے لیے، سلام جس کے لیے، رحمتیں جس کے لیے، برکتیں جس کے لیے، جس کو جو بھی عزت ملی اس کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے. یاد رکھو ہر عزت اور ہر احترام معصوم کے لیے ہے، اس لیے کہ معصوم داعی اللہ ہوتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ، داعی دال الف عین، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا باذنہ، اپنے اذن سے، ہمارے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. رسول دائی، توجہ معصوم سمجھا رہا ہوں، رسول دائی. اور دوسرے مقام پر سورہ مبارک احقاف کی 32ویں آیت میں ارشاد ہوا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. اور جس نے اللہ کے دائی، وَمَن لَا يُجِبْ، جس نے اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک نہ کہی. دیکھیں پہلی آیت میں رسول کو داعی بنایا. دوستو مشکل مسئلے میں خاموش نہ ہوا کریں، ذہن کو مہمیز کیا کریں تاکہ کوئی نتیجہ سامنے آئے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کا جواب نہ دیا. لا یجب، داعی لبیک نہ کہا، یس سر نہ کہا، ریسپونس نہ کیا، لبیک نہ کہا. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اس دائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے توجہ 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 فرمائے. جس نے رسول کی آواز پر، معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو وہ پھر زمین میں کوئی ایسا بندہ طاقتور نہیں ہے جو اس دائی کو عاجز کر سکے. انسان عاجز ہے، معصوم صاحب اعجاز ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے وہ کلیہ. توجہ ہے نا؟ جہاں اس منزل سے شاد ہو وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے لیے کوئی عجز نہیں ہے، کوئی طاقت دنیا کی معصوم کو عاجز نہیں کر سکتی. جو ساری کائنات کو عاجز کر دے اسے معصوم کہتے ہیں. جو ہر باطل قوت کو تحت نگی کر لے اسے کہتے ہیں معصوم. اعجاز کہتے ہیں، صاحب اعجاز کہتے ہیں کنٹرولنگ اتھارٹی رکھنے والا، ویٹو پاور رکھنے والا، پاور آف اٹارنی رکھنے والا، ڈیمانسٹریٹ کرنے والا، پروف کرنے والا. یہ سب معجزے کی تعریف میں آتے ہیں. معجزے کی تعریف میں قرآن مجید میں جو متعدد مقامات پر مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں، معجزہ بھی استعمال ہوا، برہان بھی استعمال ہوا، آیت بھی استعمال ہوا. آیت بھی معجزہ، برہان، دلیل. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. پھر میں عرض کروں یہ ہم بتائیں گے معجزہ کہاں، برہان کہاں، دلیل کہاں، آیت کہاں عزیزان محترم. لیکن بینات بھی استعمال ہوا. بینہ نشانی، آیت نشانی، برہان دلیل، یہ سب معجزے کے معنی میں استعمال ہوئی. رسول کو بھیجا بینات دے کر، رسول کو بھیجا برہان دے کر، رسول کو بھیجا آیتیں دے کر. آیت اللہ کی نشانی اور شریعت. توجہ میرے اس جملے پر، یہ داد کا جملہ نہیں ہے، سننے کا جملہ ہے. دس از این انٹرنیشنل میسج جو میں دے رہا ہوں عالم اسلام کو. شریعت مصطفی میں آیت کے معنی یہ ہیں، آیت کہتے ہیں اس نشانی الہی کو جو مجسم ہو کر اگر زمین میں آ جائے تو معصوم بنتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے آیت. آیت 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 معصوم. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت کے معنی قرآن کی آیت نہیں، وہ بھی میں فرق بتاؤں گا ابھی آگے چل کر انشاءاللہ.
آیت کے معنی صرف قرآن کی آیت نہیں، آیت وہ جو مجسم ہو تو معصوم بنے، آیت مجسم ہو تو محمد، آیت مجسم ہو تو علی. یہ ہیں اللہ کی آیتیں، یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر وہ پہچان میں آیا، جن کو دیکھ کر وہ پہچان میں آیا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اے حبیب میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ لوگ تیرا چہرہ دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا جلوہ دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا نور دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا ظہور دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا خلق دیکھیں مجھے پہچانے، تیری رحمت دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا صدق دیکھیں مجھے پہچانے، تیری امانت دیکھیں مجھے پہچانے، تیرا عدل دیکھیں مجھے پہچانے. یہ تو ہیں صفات الہی، یہ ہیں صفات الہی، نور، ظہور، خلق، علم، صدق. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ خدا ہے جو ہاتھ نہیں رکھتا، جو پاؤں نہیں رکھتا، جو چہرہ نہیں رکھتا، جو آنکھیں نہیں رکھتا، مگر اس سے اپنے آپ کو منوانا تھا تو ایسے جاہلوں سے منوانا تھا کہ جو بار بار مطالبہ کریں گے اللہ ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے. محمد پریشان نہ ہونا، ہم نے یہ بندوبست بھی کر دیا ہے، نور دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھیں، ظہور دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھیں، ہمارا خلق دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھیں. اور اگر لوگوں کو ہمارا چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھیں، آنکھیں دیکھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھیں، ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھ. صلوات بھیجے نا محمد. یہ ہے وہ خدا، اس انداز سے ہم نے منوایا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم، آیت کا وجود دلیل معصوم ہے. آیت مجسم ہو تو معصوم ہے. آیت کہتے ہیں وجود معصوم کو. قرآن کی آیت اسے کہتے ہیں جو معصوم کے عمل کا انتظار کرے. اللہ 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 اللہ، توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. ذرا سا معیار سماعت کو آپ بلند کریں گے نا تو بات واضح ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ آج کی اس مجلس کے بعد جلوس بھی برآمد ہونا ہے. ہم زیادہ زحمت سماعت بھی آج نہیں دیں گے چونکہ اب جلوس بھی برآمد ہوگا اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے بھی گزرنا ہے انشاءاللہ. انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے تنظیم نوجوانان اہل سنت کے اس علاقے کے نوجوانوں کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے سید الشہداء کے جلوس کے راستے میں سبیلوں کا انتظام کیا ہے. اسے کہتے ہیں معصوم کا معجزہ، اسے کہتے ہیں معصوم کا معجزہ. نعرہ حیدری. ہم ان کے شکر گزار ہیں، تمام اہل محلہ کے، اہل علاقہ کے، ماشاءاللہ جس طرح سے وہ تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو عزیزان محترم، ہم جلوس کی اہمیت پر آگے چل کر گفتگو کریں گے. یہاں صرف موضوع سے مربوط ہونے کے لیے قرآن کی آیت وہ جو معصوم کے عمل کا انتظار کرے، معصوم کے عمل کا انتظار کرے، یہ ہے قرآن کی آیت. کیسے؟ ام سلمہ کا گھر، بڑی سادگی سے بیان کرتا ہوں. دیکھیں انتظار، دعائیں دیتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے بزرگ. جناب ام سلمہ ام المومنین کا گھر، پیغمبر اسلام چادر کے نیچے، کسائی یمنی اوڑھے ہوئے رحمت للعالمین لیٹے ہوئے ہیں. شہزادہ حسن آئے، خوشبو سونگھی. دیکھ لیں وہ پوری حدیث قصہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا. ظاہر ہے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے نا یہاں. خوشبو رسول سونگھی، ماں کو سلام کیا. خوشبو رسول سونگ کر، خوشبو نبوت سونگ کر کہتے ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ نانا موجود ہیں. کہا ہاں بیٹا، ہاں بیٹا محسوس کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا نا قلب معصوم، حالانکہ رسول چادر کے نیچے ہیں. یعنی معصوم اگر چھپ بھی جائے تو معصوم کی نگاہ سے نہیں چھپتا، معصوم کی نگاہ سے نہیں چھپتا. یہ ہے نگاہ معصوم.
یہ ہے نگاہ معصوم. محسوس کر رہا ہوں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، میں محسوس کر رہا ہوں وہ بہترین خوشبو جو میرے نانا رسول کی خوشبو ہے. کہا ہاں وہ چادر کے نیچے ہے، وہ کسا کے نیچے ہے. حسن گئے، سلام کیا، چادر میں داخل ہوئے. حسین آئے، سلام کیا. پورا واقعہ سمیٹ کر ایک نتیجہ دیکھ رہا ہوں آیت اور قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے تاکہ معصوم سمجھ میں آئے. حسین گئے، سلام کیا، اجازت لی چادر کے نیچے. علی گئے، سلام کیا، اجازت لی چادر کے نیچے. اب چادر میں رسول ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، 4 تن ہیں. دوستو آیے تطہیر ابھی تک نازل نہیں ہوئی، عرش پر رکی ہوئی ہے. سب سے آخر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مولا آپ کو سلام. کیا نورانی انداز میں آپ نے ریسپانس کیا ہے اس متبرک ترین نام کا. اسے کہتے ہیں اعجاز، جہاں گردنیں جھک جائیں. نام آئے تو گردن جھک جائے، نام آئے تو دل جھک جائے. جس کا نام زبان پر آتے ہی دل سجدہ اطاعت میں جھک جائے اسے شریعت مصطفی میں معصوم کہتے ہیں. ارے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہم نے کس جملے دیکھیں بھیا. سب سے آخر میں خاتون جنت نے چادر کا پلو اٹھایا اور آ کر کہا بابا مجھے اجازت. اب جملہ پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. فرماتی ہیں بابا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں. تو رسول اللہ نے علی کو کہا تھا آ جاؤ، حسن کو کہا تھا آ جاؤ، حسین کو کہا تھا آ جاؤ. مگر جب اللہ کی عیسائیت نے اجازت مانگی تو پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ تو قدم تو آگے بڑھا تاکہ آیت چلے. یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. فاطمہ تم قدم بڑھاؤ تاکہ آیت چلے. جب تک فاطمہ نے قدم چادر میں نہیں رکھا آیت نے عرش نہیں چھوڑا، لوح محفوظ پر رہی. ادھر فاطمہ زہرا نے چادر میں قدم رکھا، ادھر پنجتن مکمل ہوئے، ادھر جبریل نازل ہوئے. سورہ احزاب کی 33ویں آیت لے کر، سورہ احزاب بھی 33واں، آیت بھی 33ویں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیے پیمانے دیکھیے.